الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں گے تو مجھے آپ کی طرف دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ پنکھا ہے، یہاں اس کے نیچے بیٹھ جائیں۔ جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو آئی کنیکشن یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں انہوں نے چشمہ اتار لیا تاکہ آنکھوں کا جو کنیکشن ہے وہ برقرار رہے۔ نظر بھی آ رہا ہوں میں بغیر چشمے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس پر میں نے پچھلے درس میں کافی لمبی بات کی تھی کہ ہماری پیدائش کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد اللہ نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب اصل تو عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں بلکہ غلامی۔ جب اللہ نماز پڑھنے کا کہے تو نماز پڑھ لو، جب نماز سے رکنے کا کہے تو نماز سے رک جائیں۔ یعنی جو بھی کام ہم نے کرنا ہے پہلے اس کی پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے۔ اور کسی بھی کام سے اگر بچنا ہے تو اس کی پرمیشن بھی اللہ سے۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ہوگا دین مکمل۔ بعض دفعہ کوئی کام ہم نہیں کر رہے ہوتے جبکہ شریعت کہہ رہی ہے اس کو کرو، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اس کو نہیں کرو۔ یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی میں دور کر دوں پھر آگے چلتا ہوں کہ شریعت خواہشات سے بچنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسلام خواہشات سے بچنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے ناجائز خواہشات سے بچنے کا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ناجائز خواہشات۔ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ جن کی تکمیل پہ صرف یہ نہیں کہ گناہ نہیں ملتا، باقاعدہ ثواب ملتا ہے۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں، دیکھو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ہوتی ہے نا خواہش۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے، والدین کو برا لگتا ہے کہ بھئی ہمارا جو بچہ ہے وہ تو غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ بچہ کیا چاہتا ہے؟ میں جھوٹ بھی بولوں، میں چوری بھی کروں، میں سارا دن کھیل کود میں گزاروں، پڑھائی نہیں کروں۔ والدین کیا چاہتے ہیں کہ یہ پڑھائی بھی کرے، چاہتے ہیں نا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو والدین بھی چاہتے ہیں اور بچہ بھی چاہتا ہے۔ بچہ چاہتا ہے میٹھی چیزیں کھاؤں، والدین چاہتے ہیں کہ کھائے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں چاہتے ہیں بھائی، میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میٹھا نہ کھاؤ، یہ بڑوں کے لیے کہتے ہیں۔ بچے تو میٹھے سے ہی بچوں کا فائدہ ہوتا ہے، بچوں کی گروتھ ہوتی ہے، ان کو طاقت چاہیے۔ ہاں وہ نہ کھلائیں، میٹھے میں مٹھائی ان سے کیڑے ہوتے ہیں پیٹ میں۔ بچوں کو ویسے ہی کیڑا ہوتا ہے، کیڑے ہوتے ہیں ان کو، اوپر سے آپ ان کو مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ تو نیچرل میٹھا جو ہے نا، کھجور ہے، شہد ہے، یہ تو زیادہ کھلانا چاہیے۔ تو دودھ بھی بغیر چینی کے پینا چاہیے۔ ابھی موضوع چینج نہ ہو جائے پھر صحت کی ٹپس شروع ہو جائیں گی۔ دودھ بغیر چینی کے خود بھی پینا چاہیے، بچوں کو بھی بغیر چینی کے۔ یہ جو چینی ہے نا، یہ بچوں کی گروتھ بھی متاثر کرتی ہے۔ اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے نا، اس سے بچوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، چینی کے کیمیکل سے۔ ویسے آپ میٹھا کھلائیں ان کو تو آپ کہیں گے رہ کیا گیا کھلانے کے لیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کریں۔ اب والدین چاہتے ہیں کہ بچے صبح اسکول جانے سے پہلے ناشتہ کر کے جائیں، چاہتے ہیں نا۔ بچے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ ملے کھانے کو۔ تو یہ دونوں چاہتے ہیں والدین کی اور بچوں کی جمع ہو رہی ہیں۔ اب بچے اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے ابو امی 24 گھنٹے ہمیں کھیلنے بھی نہیں دیتے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم کھیلیں۔ ہمارے ابو امی ہمیں جھوٹ نہیں بولنے دیتے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں۔ ہمارے ابو اور ہماری امی ہم کو دکان سے چیزیں خرید کے 24 گھنٹے کھانے نہیں دیتے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت پیسے ہوں جیب میں، عیدی روزانہ ملے ہمیں اور کھاتے رہیں بس۔
ریوڑیاں کھاتے رہیں, لالی پاپ کھاتے رہیں. تو بچوں نے یہ سوچ کے ذہن بنا لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے والدین ہماری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ذہن بنانا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. تو ہم بھی جب یہ سنتے ہیں نا علماء سے, یہ بھی ناجائز, یہ بھی غلط, یہ بھی حرام, یہ بھی برا, ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی خواہش پوری کریں ہی نہیں. لہذا جو خواہشات سے جتنا دور زندگی گزارتا ہے ہم اس کو اتنا نیک آدمی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ کھانا تو کھاتے ہی نہیں ہیں, صرف دیکھتے ہیں. ان کے سامنے 2 ڈشیں پیش کر دو, اف توبہ استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کی روٹی کھاتے تھے اور تم مرغا کھا رہے ہو. یہ تصور بن جاتا ہے. پھر اپنے بارے میں انسان احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے کہ میں تو دین پہ چل سکتا ہی نہیں, میرا تو دل چاہتا ہے میری بڑی گاڑی ہو, ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کروں میں, میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہو, ایئر کنڈیشن روم ہونا چاہیے. یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے نا, ہر انسان کی خواہش ہے. تو جب یہ خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی, میرے پاس پیسہ زیادہ ہو, سب کا دل چاہتا ہے بھائی پیسہ زیادہ ہو, یہ بھی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے, میرے پاس پیسہ زیادہ ہو. پیسہ زیادہ ہوگا سب چیزیں زیادہ ہوں گی, کپڑے بھی زیادہ بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, خود بھی آپ بہت زیادہ ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, یعنی اتنے پھیل جائیں گے کہ آپ خود بھی دیکھنے میں بہت زیادہ لگیں گے لوگوں کو. نہیں ہوگا تو آپ تھوڑے سے رہ جائیں گے, مزدوری کر کر کے کھانے پورا نہیں ملے گا, مزدوری تو تھوڑے آہستہ آہستہ. وہ تو آج کل مزدوروں کو الحمدللہ اللہ پیٹ بھر کے کھلاتا ہے, تو اس لیے وہ تھوڑے نہیں ہوتے, وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. تو یہ خواہشات ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. ہر شخص کے دل میں بہت ساری خواہشات ہیں, میں بڑا بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں. تو جب ہم دین کے بارے میں سنتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی سکھاتا ہے ہمیں دین, تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دین پہ چلنا بہت مشکل. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ تو بالکل ہی لبرل ہو جاتے ہیں کہ چھوڑو یار یہ مولویوں کی باتیں. کچھ کیا کرتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, بھائی تھوڑا تھوڑا چلتے رہو اور تھوڑا سا نہیں بھی چلو, چلتا ہے یار, اتنے ہم نے کوئی ٹائٹ والا مولوی تھوڑی بننا ہے, بس مسلمان کا تھوڑا سا لک آئے. تو بھائی لک تو آ گیا بچپن میں ہی, ٹھیک ہے نا, جب ختنے ہوئی تھی نا اس کے بعد اب مزید کچھ ضرورت نہیں ہے. تو جو ہے وہ تو مسلمان تو کہلائے آپ, اذان دے دی, عقیقہ ہو گیا, اب کیا چاہیے. تو تھوڑا تھوڑا ٹچ رہتے ہیں دین سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں خوف ہے, وہم ہے کہ پورے دین پر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یار, کوئی بہت مشکل نہ ہو جائے چلنا, ہوگی تو معاشرے کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ خوف اپنے دلوں سے نکالیں. خدا کی قسم دین پہ آنے کے بعد معاشرے کے ساتھ چلنا آسان ہے. دین پہ چلے بغیر معاشرے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل, کیونکہ معاشرہ پھر آپ کو اپنے ساتھ چلائے گا, اور وہ جس کھائیوں میں جا رہا ہے, جس تباہی کی طرف جا رہا ہے, اس تباہی کی طرف آپ کو بھی گھسیٹے گا. آپ کی دنیا آخرت تو برباد ہوگی, دنیا بھی برباد ہوگی, دنیا بھی برباد ہوگی. تو بہت ساری خواہشات ہیں جن کو شریعت نے کہا کہ بھئی پورا کر لو. کھانے کی خواہش ہے, کہا نا شریعت نے بھی پوری کر سکتے ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ زیادہ کھانے کو ہماری شریعت نے پسند نہیں کیا. جائز ہے جتنا مرضی کھائیں, اگر اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں پابندی نہیں ہے, لیکن شریعت نے پسند نہیں کیا, کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. زیادہ کھائیں گے پھرتی ختم ہو جائے گی جسم میں, اور نیند زیادہ آئے گی, کام کم ہوگا, پڑے ہوئے سوتے رہیں گے.